اگر انہوں نے جانا ہے اندر یا ان کے خلاف کوئی کیسز بننے ہیں تو یہ جینون چیزیں ہیں، یہ 2 × 2 = 4 ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے۔ باقی رہی جہاں تک اس بات کا تعلق، دیکھیں سیاست میں گفتگو کے بغیر، مذاکرات کے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو حزب اقتدار ہے اور حزب اختلاف گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ میں اگر حزب اختلاف میں ہوں تو مجھے گورنمنٹ نہیں پسند، یا گورنمنٹ میں ہوں تو حزب اختلاف نہیں پسند۔ یہ میری پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے دوسرے فریق کو بھی، وہ حزب اختلاف ہو یا وہ حکومت ہو، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ان کو سپیس دینی پڑتی ہے۔ یہ واحد ایسا سیاستدان اس ملک کی سیاست پہ وارد ہوا، یہ بدقسمتی اس قوم کی اور اس ملک کی کہ اس نے پچھلے 4 سال سے، بلکہ 2014 سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سیاسی مخالفین کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ اس کا منترا رہا ہے کل تک۔ کل وہ آپ کہہ رہا ہے کہ جی بیٹھے میرے ساتھ، تو اب یہ بات انہوں نے کل پہلی دفعہ کی ہے، تو ہم نے تو اس سے پہلے اس بات پہ غور نہیں کیا، کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہے، تو وہ گفتگو تو کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی آج یا 1-2 روز میں ہمارے جو الائیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر جو بھی مشترکہ طور پہ اس کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات سے انکار یا گفتگو سے انکار جو ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ممکن نہیں ہے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ مونس علیہ صاحب نے بیان دیا کہ ماضی میں جب پنجاب گورنمنٹ گئی تھی تو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ۔ آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ مونس علیہ صاحب کے اس بیان پر انہیں یہ داد دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سچ بولا؟ جی بالکل، میں انہیں داد بھی دیتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو، یعنی بٹھا ہی بٹھا دی ہے اس نے یہ بات کر کے، حالانکہ یہ بات اسے کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن اس سے باجوہ صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچا بھی ہے تو دی مین ہیز گون، وہ اپنی ایک بھرپور زندگی ملازمت جو ہے وہ ٹائم گزار کے وہ اب جا چکے ہیں، ان کا فائدہ اور نقصان جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا۔ لیکن اس سے جو انہوں نے ادارے کی طرف سے ایک بڑا انہوں نے قوم کے سامنے ایک جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پچھلے سال سے فلاں مہینے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے بالکل سیاست میں دخل نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری مونس علیہ صاحب کے اس بیان نے جو ہے وہ ادارے کی کہ اس موقف کے اوپر بھی ڈاؤٹ اٹھایا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہمیں پورا یقین ہے اور قوم کو بھی پورا یقین ہے کہ ہماری عسکری قیادت اور انسٹیٹیوشن جو انہوں نے قوم کے ساتھ پبلک کمٹمنٹ کی ہے، ڈی جی ISPR نے اور DGI نے، وہ درست ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ادارہ اپنا قومی فرض اور اس ملک کی خدمت جو ہے وہ اس کو انجام دے گا، تاکہ سیاست آگے بڑھے اور معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری میں جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ دیکھیں جی، عدم اعتماد کی موشن پیش کرنی ہے یا نہیں کرنی، گورنر نے ایڈوائز دینی ہے یا نہیں دینی، اس پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، آج بھی میٹنگ ہوگی، اس کے بعد ہم اپنے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے بھی انسٹرکشن، گائیڈنس، ایڈوائز لیں گے۔ اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑی جائے یا 7 KPK کی اسمبلی توڑی جائے، ہم وفاقی حکومت کو برقرار رکھیں، بلوچستان کی حکومت برقرار رہے گی کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اسمبلی توڑنے سے، سندھ کی حکومت برقرار رہے گی کیونکہ پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ جی ہم اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کریں گے۔ تو پھر اگر وفاقی اور دونوں صوبوں کی حکومتیں برقرار رہیں
اور پنجاب میں بھلے ضمنی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو اسمبلی کا تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے اور ایک ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو پنجاب میں جو انہوں نے جو ہے وہ ایک بات بنائی ہوئی جی ہماری پاپولرٹی ہمارا نیریٹو کچھ نہیں ہے, کوئی پاپولرٹی نہیں ہے, کوئی نیریٹو نہیں ہے. جب یہ حکومت میں تھے اس وقت بھی مہنگائی تھی, عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ تھا, حکومت سے لوگ ناراض تھے, اپوزیشن جو ہے وہ بینیفیشری تھی, ہمیں اس کا بینیفٹ تھا, ہمیں جو ہے وہ لوگ ووٹ دے رہے تھے, سارے الیکشن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جیت رہے تھے. جب ہم آئے ہیں حکومت میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی نہیں لا سکے. ہم جو تباہی عمران خان صاحب کی حکومت نے 3.5 پونے 4 سال میں ابھی تک ہم نے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے, آنے والے وقت میں ہم اس مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں گے اور جب الیکشن میں جائیں گے تو لوگوں کے سامنے رکھیں گے ہم حقائق کہ جی اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے, یہ کچھ 6-7 ماہ میں یہ تباہی نہیں ہوئی, یہ تباہی جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے ہو رہی تھی. اور ہمیں امید ہے کہ لوگ اس بات کو جو ہے وہ سنیں گے, مانیں گے. اگر ہماری بات کم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کی پوری بات سنیں گے جو کہ الیکشن کمپین میں PMLN کی قیادت کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن جو ہے پنجاب میں اکثریت حاصل کریں گے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا روڈ میپ کیا ہے, کیا پنجاب حکومت کے جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ بھی اس میں ایڈ کرتے کہ کیا پرویز الہی سے آپ کے کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں یا ہوں گے یا ان کو آپ نے سائڈ لائن کر دی ہے؟ نہیں, میں کسی کی پوزیشن کو اس طرح سے خراب نہیں کرنی چاہتا. کوئی پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہمارے کو بیک ڈور جو ہے وہ رابطے نہیں ہیں. مذاکرات کی اگر بات ہوئی یا فیصلہ ہوا تو وہ پھر بالکل عوام کے سامنے ہوگا. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, یہ بات طے ہے کہ بھلے وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہوں, یہ بات طے ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے. الیکشن اگر دسمبر میں شروع ہوتے ہیں تو دسمبر میں آ جائیں گے, جنوری میں شروع ہوتے ہیں جنوری میں آ جائیں گے. شیخ صاحب بڑے پرعزم ہیں اور بڑی مشورے دے رہے ہیں. کون جی؟ شیخ رشید صاحب کیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ مشورے دے رہے ہیں بڑے. وہ نہیں, اس نے کیا مشورے دینے ہیں, اس کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ 25 جولائی کو ہی جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا. ایسے ہی وہ بڑکے لگاتا رہا کہ جی مار دو, جلا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. جب وقت آیا تو پھر اس وقت وہ اتنا جو ہے وہ زیر زمین گیا, اتنا گہرا چلا گیا. تو اس کے مشوروں کے اوپر میرا نہیں خیال کہ PTI نے کوئی پہلے عمل کیا ہے یا اب عمل کیا ہے, ان کے مشوروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تھینک یو جی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کرے تو انہوں نے کہا کہ سیاست میں مذاکرات کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, حزب اختلاف کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے.